سب سے پہلے ایک جو سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواب جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے. مثلا کسی نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، یا کسی نے دیکھا کہ وہ کنویں میں گر رہا ہے، یا اس کی گردن کٹی پڑی ہے، یا وہ مرا پڑا ہے، یا وہ آگ کے اندر گیا داخل ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برا خواب. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ شیطان کرتا ہے بندے کو پریشان کرنے کے لیے. وہ کبھی الٹا لٹکا دیتا ہے، کبھی ایسے کر دیتا ہے. اس کا آدمی کو کوئی نقصان نہیں. اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس طرح دیکھا ہے، میں بہت زیادہ خواب ایسے دیکھتا ہوں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، بہت زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے، اس کو چھوڑ دو. بس آدمی کو جب اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی لینی ہے؟ تو وہ آیا ہے، بس اس کو ختم کرو، اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نقصان ہی نہیں اس کا. وہ شیطان انسان کو صرف پریشان کرتا ہے. ہاں، جو خواب آپ نے اچھا دیکھا ہے، مثلا بیت اللہ شریف کا آپ حج کر رہے ہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا روزہ رکھا ہوا ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ خواب اس کی تعبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو تہجد کے وقت کا خواب ہوتا ہے یہ اکثر سچا ہوتا ہے اور اچھا خواب ہوتا ہے. اور بسا اوقات خواب جو ہے یہ دنوں کے لحاظ سے بھی یہ سچا ہو جاتا ہے اور یہ افضل ہوتا ہے. مثلا جمعرات کی رات، جمعے کی رات جس کو شب جمعہ بولتے ہیں، اس میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، تو ایک آدمی نے باقی اور کسی دن میں خواب دیکھا، تو دونوں میں فرق ہوگا تعبیر کا. اسی طرح ایک آپ نے تہجد کے وقت خواب دیکھا، ایک آپ نے دوپہر کو سوئے تو خواب دیکھا، ان دونوں میں فرق ہوگا. تو اور اس کے بعد یہ کہ خواب کی تعبیر آپ نے کس سے پوچھنی ہے. بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو یہی معلوم نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بس ادھر ادھر کے جو لوگ بیچارے ایسے جاہل قسم کے للڑ قسم کے ہوتے ہیں، انہی سے جا کے خواب بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے. چونکہ جب تک خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اس وقت تک وہ خواب ایسے سمجھ لے کہ پانی کے اوپر ایک لکیر ہے، اس کا کوئی نہیں. جب اس کی آپ نے کسی کو بتا دیا، اس نے اپنی جہالت سے، نہ واقفیت سے، اس کو علم ہی نہیں، وہ دینداری آدمی نہیں، اس نے غلط تعبیر کر دی. اب سن لے، اب جیسے اس نے کہہ دیا ویسے ہو جائے گا. اس وجہ سے خواب کسی ایسے آدمی سے بیان نہ کریں. ہاں، جو بڑا عالم ہے، بہت بڑا آپ کی ذہن میں آپ کا امام مسجد ہے، عالم ہے، مفتی ہے، بہت بڑا دیندار ہے، اور بہت علماء میں سے بھی بہت بڑا عالم ہے، آپ اس کے سامنے اپنے خواب کی تعبیر بیان کریں. وہ آپ کی خواب کی اچھی تعبیر کرے گا، اور پھر آپ کے خواب کی جو وہ تعبیر کرے گا اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اس لیے ادھر ادھر کے لوگوں کے سامنے آپ خواب کی تعبیر نہ کیا کریں. تو ایسے ہی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اس کو عقل، سمجھ، ذہانت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے گا، یہ عقل مند ہوگا اور سمجھدار بنے گا اور ذہین ہوگا. کرسی کے اوپر بیٹھنے کی تعبیر یہ ہے. ایسے ہی ایک آدمی نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال مال ملے گا، اس کو رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے مال، رزق عطا فرمائے گا.